بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرفہ التفسیر یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف تفسیر کو بیان فرمایا ہے۔ حروف حملہ میں سے حروف تفسیر دو ہیں، ای اور ان۔ ان میں سے ای جملے اور مفرد دونوں کی تفسیر کرتا ہے، جیسے جا آنی زید، ای ابو عبداللہ ہے، زید آیا یعنی ابو عبداللہ آیا۔ اس طرح جملے کی بھی تفسیر کرتا ہے، جیسے قطع رزقہ، اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ ای ماتا، اور بھی اس کی مثالیں۔ فَأَن مختصۃ بما فی معنی القول، ثنوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ان تفسیریہ یہ خاص ہے اس چیز کے ساتھ کہ جس میں قول کا معنی پایا جاتا ہو۔ قول مصدر اور اس کا کوئی بھی مشتق، قالا، یقولو، قلتو وغیرہ، ان کی تفسیر ان نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے جس جملے کی ان تفسیر کرے گا کہ وہ قول کا معنی دے رہا ہو۔ قالا یقول والے معنی کے کسی بھی متعلق کا معنی دے رہا ہو، مثلا ہمارا لفظ ہو، اوحا فعل ہو، کتبہ فعل ہو وغیرہ، تو جن میں یہ قول مصدر یا اس کے مشتقات کا معنی پایا جائے گا، اس کی تفسیر ان تفسیریہ کرے گا۔ اس کے نیچے یہ مثالیں بیان کی ہوئی ہیں، دیکھیں کہ امر ہے، ندا ہے، کتابت وغیرہ ذالکا۔ نادینا ہو ان یا ابراہیم، یہاں نادینا ندا ہے، اس کی تفسیر یہ ان کرے کیونکہ ندا قول کا معنی دیتا ہے، اس کی تفسیر یہ یا ابراہیم ان کر رہا ہے، یا ابراہیم کا ذریعہ۔ اسی طرح کتبت الیہ ان کم، اس میں کاتبہ جو ہے نا، اس کی تفسیر ان نے کی ہے، میں نے اس کے لیے اس کی طرف لکھا، کیا لکھا؟ کھڑے ہو جاؤ۔ امرتہ ان اذهب، میں نے اس کو حکم دیا کیا کہ جاؤ بھائی۔ اس طرح اوحینا الی ام موسیٰ ان ارجعیہ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی، کیا وحی کی؟ کہ تم اس کو دودھ پلاؤ۔ تو یہ ان تفسیر کرتا ہے جس چیز کے لیے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فعل جو قول مصدر ہے اس کے یا اس کے مشتقات کا معنی دینے والا ہو۔ دوسرا عرف تفسیر میں سے ان اور یہ جو ای تفسیریاں ہیں، جس چیز کی انہوں نے تفسیر کرنی ہوتی ہے وہ جملہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے تام اور مکمل ہوتا ہے، یعنی جس جملے کی ان یا ای کے ذریعے تفسیر کی جائے گی وہ جملہ بذات خود مکمل ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تفسیر کے بعد والا مفسر مل کر اس کا کوئی جز بنتا ہو، مکمل جملہ بنتا ہو، بلکہ وہ مکمل جملہ ہوگا، اور ان تفسیریہ کے ذریعے اس میں تھوڑا سا جو ابہام ہوتا ہے، ای تفسیریہ ان تفسیریہ کے ذریعے سے اس کے ابہام کو ختم کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ نیچے جو مثالیں بیان کی ہوئی ہیں، اس میں نادینا یہ مکمل جملہ ہے، اگر ان یا ابراہیم نہ بھی ہوتا تو نادینا ہو کا معنی مکمل تھا۔ اسی طرح اوحینا الی ام موسیٰ یہ مستقل تام جملہ ہے، اس کے بعد ان ارجعی نہ بھی ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جملہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے تام اور مکمل ہے۔ صرف کیا ہے، نادینا اوحینا، اس کے اندر تھوڑا سا ابہام ہے، وہ ندا کیا تھی، وہ وہی کیا تھی، تو اس ابہام کو یہ حرف تفسیر آ کے دور کرتے ہیں۔ دوسرا ہے حروف المصدر، حروف مصدر۔ حروف مصدر ما ہے، ان ہے اور انا ہے، یہ تین حروف مصدر کہلاتے ہیں، یعنی وہ حروف جو فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیں، یا وہ اسم کو مفرد کی تعویل میں کر دیں، فعل کو مصدر کے معنی میں کر کے جملے کا جز بنا دیں، یا اسم کو مفرد کی تعویل میں کر کے جملے کا جز بنا دیں، وہ یہ تین لفظ ہیں، ما، ان اور انا۔ پھر مصنف فرماتے ہیں کہ فل اولان للفعلیت،
پہلے جو دو ہیں ما اور ان، یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ خاص ہیں۔ جملہ فعلیہ میں فعل مضارع ماضی وغیرہ ان پر داخل ہو کر اس کو مصدر کی تعبیل میں کرتے ہیں، جیسے ذاقت علیکم الارض بما رحبت، اس میں ما رحبت، ما مصدریہ ہے، اس نے رحبت کو رحب مصدر کے معنی میں کیا ہے۔ وذاقت علیکم الارض برحبها، کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ اسی طرح فما کان جواب قومه الا ان قالوا، ای قولهم، الا ان قالوا، یہ ان قالوا، قالوا فعل کو ان ناسبہ نے مصدر کی تعویل میں کیا، الا قولهم، فما کان جواب قومه الا قولهم۔ اسی طرح یوجبنی ان تذهبا، ان مصدریہ نے تذهبا فعل کو مصدر کے معنی میں کیا، یوجبنی ذهابو کا۔ یہ جو مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فل اولان للفعلیت، کہ ما اور من یہ دونوں فعل کے ساتھ خاص ہیں، یہ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، جبکہ بعض حضرات ان کے نزدیک ما اور ان یہ جملہ فعلیہ پر جس طرح داخل ہو کر اپنے فعل کو مصدر کے معنی میں کرتے ہیں، اسی طرح یہ اسمیہ پر بھی داخل ہو کر اسم کو بھی معنی اس کی مفرد کی تعویل میں کرتے ہیں۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام سیبوی کا پسندیدہ مسلک اختیار کیا ہے۔ تیسرا ہے انا، وانا، مصنف فرماتے ہیں وانا للاسمیۃ، کہ انا جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے۔ جملہ اسمیہ کو یعنی مبتدا خبر کو مفرد کی تعویل میں تعویل میں کر کے اس کو جملے کا جز بناتے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل پیچھے جو اس کی بیس میں حروف مشبہ بالفعل کی بیس میں گزر چکی ہے۔ وہاں یہ بات بھی ذکر ہوئی تھی کہ جملہ اسمیہ کو انا مفرد کی تعویل میں کیسے کرے گا، کہ اگر یہ جملہ اسمیہ میں خبر مشتق ہو تو اس خبر کا مصدر بنائیں گے، اس کو پھر انا کے اسم کی طرف مضاف کر دیں گے۔ مثال کے طور پر آجوانی انا زیدن قائمون ہے، اس میں قائمون انا کی خبر ہے، یہ مشتق ہے، تو اس کا مصدر بنائیں گے قیام، اس کو انا کے اسم زیدن کی طرف مضاف کریں گے، عبارت ہوگی آجبنی قیام و زیدن۔ اور اگر اس کی خبر مشتق نہ ہو بلکہ جامد ہو تو اگر جامد مشتق کے حکم میں ہو، مشتق کے معنی میں ہو، تو پھر بھی اس کا مصدر بنائیں گے، جیسے آجبنی ان بکرن اخو کا، یا اخو کا جامد تو ہے لیکن مشتق کے معنی دیتا ہے، تو اس لیے اس کا مصدر بنائیں گے اخوت، اس کو بکرن اسم کی طرف منسوب کریں گے، مضاف کریں گے، آجبنی اخوت بکرن۔ لیکن اگر خبر نہ مشتق ہو اور نہ مشتق کے معنی میں ہو تو پھر کون مصدر جو ہے وہ مقدر نکال کر وہ اس کے اسم کی طرف مضاف کریں گے، جیسے آجبنی ان ھذا حجر، یا حجرن نہ مشتق ہے اور نہ مشتق کے معنی میں ہے، تو اس کا کون مصدر نکال کے پھر اس کو مضاف کریں گے، تو تقدیری عبارت بنے گی آجبنی کونہ حجرن۔ حروف المصدر ما و ان و انا، حروف مصدر تین ہیں، ما، ان اور انا ہیں۔ فالاولان للفعلیت، پہلے دو جملہ فعلیہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ انا للاسمیت، جبکہ انا یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ ہے۔